مثلا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے رسول کی ذات میں اس کی سیرت اور اس کے کردار کو تمام انسانیت کے لیے نمونۂ عمل قرار دیا ہے۔ یعنی اتنا عظیم انسان کہ جس کا عمل کائنات کی ہر ایک انسانیت کے لیے نمونۂ عمل قرار پائے۔ آپ اس شخصیت کے بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جتنے بھی زندگی کے کردار ہیں، اگر آپ انہیں پڑھیں گے اس کے اندر انسانیت کا اعلیٰ ترین معیار ملے گا۔ دوستوں کے ساتھ تو سبھی اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن اس ذات اس شخصیت کا عمل کافروں کے لیے بھی نمونۂ عمل ہے۔ کافروں کے ساتھ بھی اس کا کردار نمونۂ عمل ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ان کا کردار نمونۂ عمل ہے۔ انسان تو بہرحال ان کے کردار کے قائل ہیں، لیکن حیوانات بھی ان کی رحمت سے ایک یہ کہ مکمل طور پر تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے۔ میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو کچھ تمہیں دے لے لینا، جس چیز سے روک دے بازا کرنا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اس کے اندر کسی زمانے کی قید نہیں رکھی، کسی حالت کی قید نہیں رکھی۔ انسان ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب صحت مند ہوتا ہے تو اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، یہی انسان جب بیمار ہو جائے تو اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، یہی انسان جب حالت امن میں ہو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور یہی انسان اگر پریشانی کے عالم میں ہو، حالت جنگ میں ہو، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ انسان کے پاس جب جیب میں پیسے ہوں اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب جیب خالی ہو جائے پھر اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دوڑنا کھانا پینا، لیکن یہ انسان جب بوڑھا ہو جائے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا، ذہن کام نہیں کرتا، پیر کام نہیں کرتے، آنکھیں کام نہیں کرتی۔ تو انسان، ہمارے معاشرے کا انسان، حالات کے بدلنے سے اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، لیکن اللہ نے کہا میرا رسول وہ ہے جو پیدائش سے لے کر اپنے دنیا سے جانے تک دنیا کی کوئی کیفیت میرے رسول کے اوپر طاری نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر حالت میں میرا رسول رسول ہے، جنگ میں ہو تو بھی رسول ہے، امن میں ہو تو بھی رسول ہے، گھر میں ہو تو بھی رسول ہے، مسجد میں ہو تو بھی رسول ہے۔ یعنی اسی لیے کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر سراپا رسالت ہے، یعنی اس کا ہر عمل رسالت ہے۔ اب جو رسول دیتا ہے، جو دینے وقت لینے سے انکار کر دے وہ بھی کافر ہے، اور جس چیز سے رسول روک دے اگر وہ اس کو انجام دیتا ہے تو انجام دیتے وقت کافر ہے۔ یہ عظمت رسالت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
عمل ہے، سیرت ہے، کردار ہے. اور اسی لیے پھر قرآن مجید کی آیات بھری پڑی ہیں. اس میں سے ایک آیت جو مشہور ہے جسے عام طور پر ہم سب پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے رسول، ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنایا. محمد والے محمد برکت صلوات. یہ جو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت کے معنی کیا ہے؟ ابھی تک مسلمانوں کو رحمت کے معنی ہی پتہ نہیں، اس لیے کہ وہ کسی بھی ایک لفظ پر جہاں ایک معنی پہ اٹک جاتے ہیں. لغت العرب میں رحمت کے بہت سارے معنی ہیں. اس میں سے دو اور معنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک ایجاء الحاجات، دوسرا حل المشکلات. رحمت کے معنی ہے حاجت روائی کرنا، اور دوسرے معنی ہے حل المشکلات، مشکلات کو حل کرنا. عزیزان گرامی، یہ وہ رسول ہے جو صرف انسانوں کی نہیں چونکہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس لیے سرکار ختم مرتبت کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، وضو کرتے ہوئے اگر بلی آ کر بیٹھ گئی اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ پیاسی ہے، تو آپ نے وضو آدھے میں چھوڑ دیا، الگ ہٹ گئی. بلی نے پانی پیا، جب وہ چلی گئی تو پھر آپ نے وضو کیا. اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ وضو مکمل کر لیتے، بلی بعد میں بھی پانی پی سکتی تھی. تو آپ کا جملہ ہے، اور یہ قیمتی جملہ ہے، یہ سمجھنے والا جملہ ہے. سرکار ختم مرتبت نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اسے سمجھیے. فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ میں وضو کرتا رہوں اور مخلوق خدا پیاسی ہو اور میرا منہ تکتی رہے. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، وہ رسول جس کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم زمین پر بھی قدم رکھتے تھے تو یہ دیکھ کر رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیوٹی میرے پاؤں کے نیچے آ جائے. یہ رسول رحمت اتنا عظیم رسول کہ ایک مرتبہ اصحاب کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹنی دوڑتی ہوئی آئی. آ کر اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا تو آپ نے فوراً اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اور فلاں شخص کو بلا کے لاؤ. جب وہ آیا تو کہا کہ یہ اونٹنی تمہاری ہے؟ کہا ہاں میری ہے. کہا یہ شکایت لے کے آئی ہے کہ ساری زندگی میرے مالک نے مجھ پر مال برداری کی، سواری کی، لیکن اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے ذبح کرنے کے انتظامات کر رہا ہے. اس سے کہتے کہ مجھے ذبح نہ کرے. آپ نے نصیحت فرمائی کہ تم اسے آزاد چھوڑ دو. مطلب جانور بھی اپنی مشکلات لے کے اس رسول کے پاس آتے ہیں، انسان بھی اپنی مشکلات لے کے، حتیٰ کافر بھی. وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے جو بوڑھی عورت کا ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو وہ کچرا پھینکتی تھی، بیمار ہوئی تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. وہ رسول رحمت جس نے ساری زندگی انسانیت کے اعلیٰ ترین معیار کا درس دیا، آج اسی رسول کے کلمہ پڑھنے والوں کی حالت کیا ہے؟ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر ثابت کرنے کے چکر میں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے چکر میں،
سارا دن مسجدوں سے جو خطبے دیے جاتے ہیں اس میں نفرتوں کا درس دیا جاتا ہے. خبردار، اگر بریلوی نے دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لی جنازے کی بھی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اگر بریلوی نے دیوبندی کے پیچھے پڑھ لی تو نکاح. آپ دیکھیں یہاں میں نے سینکڑوں بار دیکھا ہے جب میں جنازہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں ٹھٹا میں، تو جو اہل سنت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ آسانی نماز صحیح نے پٹھا نہ سنی ہے. حالانکہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں نے تقریباً کوشش کی ہے کہ ٹھٹا میں جب سے میں آیا ہوں کہ 2 نماز جنازہ نہ ہو. اگر سنی ہے تو سنی نماز جنازہ ہو، سارے شیعہ پیچھے کھڑے ہو کر پڑھیں، اور اگر شیعہ نماز جنازہ ہے تو شیعہ نماز ہو اور سارے سنی پیچھے کھڑے ہو. اور اس میں کافی حد تک ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی. میرا عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب مسلمان منبر سے جمعے کے خطبے میں، عید کے خطبے میں، اپنے بیانات میں ایک دوسرے کے خلاف کفر کے نعرے لگا کر ایک دوسرے کے قتل کے فتوے دیں گے تو پھر غیر مسلم تک پیغام کیا جائے گا؟ وہ غیر مسلم جس نے رسول اسلام کی ذات کو پڑھا نہیں ہے، قرآن پڑھا نہیں ہے، حدیث پڑھی نہیں ہے، تاریخ پڑھی نہیں ہے، اس تک پیغام کیا جائے گا کہ یہ ہے اس محمد کے فالوور جو دہشت گرد بھی ہیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے اعلانات بھی کرتے ہیں. تو پھر وہ آپ کے نبی کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں گے؟ کبھی بھی اچھے خیالات نہیں رکھیں گے. آج تو ہندوستان میں ہوا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کبھی پیرس میں، کبھی لندن میں، کبھی جرمن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی خاکے چھپتے ہیں، کبھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، کبھی ان کی ازدواجی زندگی پر تبصرے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہم مسلمان ہیں. یہ کتابیں صحیح بخاری، مسلم، مشکوٰۃ، ترمذی اٹھا کر دیکھیں، ان میں توہین رسالت بھری پڑی ہے، اہانت رسول بھری پڑی ہے. اس لیے ہم احتجاج کریں گے اور کرتے رہیں گے. ہم اپنے رسول اسلام کے خلاف کوئی زبان درازی کرے اسے برداشت نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا تاکہ لوگ ہمارے اچھے عمل کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں واقعی محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین کا پیروکار ایسا ہوتا ہے کہ صحیح مسلمان